یہاں سے آگے چلیں گے داؤد مجوکا صاحب، آپ سے ہم یہ بات پوچھنا چاہیں گے کہ جب مسلمانوں نے عیسائیت کو اختیار کرنا شروع کر دیا تو یہ ظاہر ایک بڑا لمحہ فکریہ ہوگا مسلمان علماء کے لیے، یا جو اس وقت کے جو سرکردہ لیڈرز تھے مسلمانوں کے، تو ان کا کیا رد عمل دیکھنے، کیونکہ عامت الناس تو ایک جس طرح سے انہیں چلایا جاتا تھا وہ چلے جاتے تھے، لیکن جو ان کے سرکردہ لیڈرز تھے ان کا ری ایکشن کیا تھا عیسائیت کے اسی الغار کے خلاف؟ ہاں جی، یہ بات تو بہرحال واضح ہے کہ ہر مذہب کو یہ اختیار حاصل ہے، یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے عقائد کا جو ہے وہ اس کی تبلیغ کرے، اس کا پرچار کرے، اور خواہ جہاں تک بھی جس بھی ملک میں وہ چاہے اپنے آپ کو پیش کرے لوگوں کے سامنے۔ اور اس لحاظ سے ہمیں اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ کیوں عیسائی جو ہیں وہ ہندوستان میں اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کر رہے تھے یا کیوں تبلیغ کر رہے تھے، لیکن یہ ایک طبی بات ہے کہ اس کے رد عمل کے طور پر مسلمانوں میں ایک فکر اور پریشانی جو ہے وہ پیدا ہونی تھی، اور جو مسلمانوں کے لیڈر ہیں ان میں دو قسم کا ری ایکشن ہے جو ہمیں رد عمل ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک تو یہ رد عمل تھا کہ علمی طور پر عیسائیت کا جو ہے انہوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، سیاسی طاقت سے یا فوجی طاقت سے تو ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ حکومت جیسے کہ پہلے عرض کیا ہے ان کے ہاتھ میں تھی ہی نہیں، وہ انگریزوں کے ہاتھ میں تھی۔ تو اس میں خاص طور پر جو نام آتے ہیں ذہن میں، ایک تو حضرت حاجی امداد اللہ کیرانوی کا نام ہے، مہاجر مکی، جو حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ عنہ کے کسی زمانہ میں استاد بھی رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر وزیر خان صاحب کا نام آتا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر پادری فنڈر جو ہے، جو کہ جرمن مشنری تھا اور برٹش چرچ مشنری سوسائٹی کی طرف سے ہندوستان میں گیا اور افغانستان وغیرہ میں اس نے کافی تبلیغ کی ایران میں، اس نے کتاب لکھی تھی جس کا نام اظہار الحق تھا، اور اس میں اس نے اسلام پر بڑے زوردار حملے کیے تھے۔ میزان الحق تھا جس میں اس نے اسلام پر بڑے حملے کیے ہیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے پھر کتاب لکھی جس میں بائبل کے اندر مختلف تضاد کا ہونا، تحریف وغیرہ اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ لکھی، اور اس کا بڑا زوردار ایک جواب جو ہے وہ دیا۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑا مشہور مناظرہ ہوا جس میں ڈاکٹر وزیر خان صاحب شامل تھے، اور اس میں بہرحال یہ تسلیم کرنا پڑا فنڈر صاحب کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی جو منصف تھے وہاں پر کہ فنڈر صاحب جو ہیں ان کو شکست ہوئی۔ لیکن یہ سارا جو رد عمل ہے یہ بڑا ایک دفاعی قسم کا رد عمل تھا، یعنی کہ ان کی بجائے عیسائیت کی بیس پہ، اس کی جو بنیاد ہے اس پر کچھ کہنے کے، بائبل کے اندر تحریف وغیرہ کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر زیادہ وہ بحث ہوتی رہی ہے، اور یہ بھی 1857 تک، کیونکہ 1857 میں جب جنگ ہوئی ہے تو یہ بڑے بڑے علماء جو تھے یہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے جو جنگ میں حصہ لے رہے تھے انگریزوں کے خلاف، اور اس لیے 1857 کے بعد ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا، چنانچہ حضرت حاجی امداد اللہ کیرانوی جو ہیں ان کو یہ بھی مکہ چلے گئے تھے۔ دوسرا جو ری ایکشن ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ایک نمائندہ جو ہیں سر سید احمد خان صاحب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بجائے اس کے کہ اسلام کا دفاع کرتے اور عیسائیت کا رد کرتے، انہوں نے اسلام کو عیسائیت یا عقل کے مطابق کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ انہوں نے دعا کا، معجزات کا، الہام کا، ان چیزوں کا جو ہے انکار کرنا شروع کر دیا، اور ان کی جو بنیادی فلسفی ہے وہ یہ تھی کہ نیچر جو ہے اور عقل جو ہے وہی سب کچھ ہے، اسی لیے ان کو اور ان کے جو پیروکار تھے ان کو نیچری کہا جاتا تھا۔ حضرت اسلام کے زمانے میں یہ حضرت اسلام کی کتابوں میں بھی اکثر یہ لفظ آتا ہے، تو اس سے مراد جو ہے سر سید احمد خان صاحب کے یا ان کے جیسے خیالات رکھنے والے لوگ تھے۔ تو یعنی کہ جو عیسائیت کا اصل مقابلہ ہے جس سے امید ہو سکتی تھی کہ ان کو شکست ہوگی اور وہ پیچھے دفاعی پوزیشن میں چلے جائیں گے، وہ نہیں کیا، بلکہ اسلام کا دفاع کرنے کی ایک حد تک کوشش کی، یا اس اسلام کو جو ہے وہ اپنی اصلی روحانی جو اس کی اقدار ہیں اس سے ہی محروم کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ سر سید احمد خان صاحب کا جو مین فوکس ہے وہ اس بات پہ رہا کہ مسلمان جو ہے وہ علمی طور پر ترقی کریں، علی گڑھ میں اسکول بنایا، کالج وغیرہ، اور کوشش کی کہ انگریزی کی تعلیم حاصل کریں اور اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں، سیاسی طور پہ ان کو اسباب بغاوت ہند وغیرہ لکھ کے بحال کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ اس طرف
دنیاوی لحاظ سے تو ایک کوشش تھی اور ایک حد تک وہ کامیابی اس میں ہوئے، لیکن روحانی طور پر یا دینی طور پر جو ہے وہ جس طرح جواب دینا چاہیے تھا وہ نہیں دے سکے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل، جزاک اللہ۔ تو جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا طبعی رد عمل تو یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اسلام سے وابستہ رہیں، لیکن جو اپروچ وہ لیتے تھے تمام مسلمان اپنی تمام تر ہمدردی کے باوجود، وہ اپروچ درست نہیں تھی، اور وہ اپروچ درست نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جس میں اس شخص نے تشریف لانا تھا جسے خدا تعالیٰ نے خود اپنے علم سے حصہ دے کر اور خود اسے اس کی رہنمائی کر کے خود اسے بتانا تھا کہ مسلمانوں کی رہنمائی کس سمت میں کی جانی چاہیے۔ اور پھر ہم نے دیکھا، ابھی آگے بھی دیکھیں گے، بات کریں گے اگلے کچھ پروگرامز میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ بھی ہم ظاہر اختصار کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ کس طرح جب مسیح موعود اور امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام تشریف لائے تو کس طرح ان کی جو اپروچ تھی، ان کا جو سلوشن انہوں نے دنیا کو دیا، مسلمانوں کو دیا، وہ کس طرح بالکل یونیک تھا، اور کیوں نہ ہوتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے مخاطب ہو کے آپ کو رہنمائی کرتے ہوئے خود آپ کو وہ راہ سجائی جو پھر آپ نے دنیا کو دکھائی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس راہ کو اپنایا وہ اللہ کے فضل سے کامیاب و کامگار ہیں آج۔ اور ان پروگرامز کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے باقی مسلمانوں کو بھی انوائٹ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ آپ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام جو کہ مسیح موعود امام مہدی ہیں، ان کے پیغام کو پہچانیں۔ ہم یہاں پہ کوئی بار بار بتاتے ہیں، کوئی ڈیبیٹ کرنے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی اپنی انا کی ہار جیت کا مسئلہ لے کے یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے کہ چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم اس کو صرف اس وجہ سے درست ثابت کرنے بیٹھے ہوں۔ ہم آپ کے پاس وہ عقیدہ آپ تک پہنچا رہے ہیں جسے جب آپ خود دیکھیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جس عقیدے کی بات ہو رہی ہے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نور جو اترا ہے حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں، وہاں سے پھوٹا ہے، وہاں سے ہم نے اسے پہچانا ہے، اور اللہ کے فضل سے اس کی روشنی میں چلتے ہوئے ہم ہر لمحہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ خلفائے کرام کی رہنمائی میں کامیابی کی طرف گامزن ہے۔